آج کا سیشن بہت انفارمیٹیو اور بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ اسے سنیں گے تو یقیناً آپ کا جو پریپریشن پیٹرن ہے وہ چینج ہوگا. آج کا ٹاپک ہے وٹ از آئی ایس ایس بی، کہ آئی ایس ایس بی کیا ہے. ایک آدمی اگر سامنے آپ کے موجود ہو تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں اور اس کی صحیح پرسنالٹی کے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں. یہ خاصا کمپلیکس پروسیس ہے اور اسی کمپلیکسٹی کو کل کرنے کے لیے یہ آئی ایس ایس بی کا سلیکشن پروسیس بنایا گیا ہے. جاپانیز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے 3 چہرے ہوتے ہیں اور وہ 2 چہروں کو تو دنیا کے سامنے اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، لیکن ایک چہرہ جو ہے وہ کبھی سامنے نہیں لے کے آتا ہے اور وہ صرف اس کے سامنے ہوتا ہے. یہی فیکٹرز جو ہیں اس پروسیس کو بہت کمپلیکس بنا دیتی ہیں اور محض سامنے دیکھنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کی پرسنالٹی کو جانچ گیا ہوں. آئی ایس ایس بی ایک 3D پروسیس، 3D ایویلویشن اسکیم ہے، یعنی 3 ڈائمینشنز میں آپ کو اسیس کرتی ہے اور ایک صحیح پرسنالٹی لے کے آتی ہے. 3D کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کسی طرح بھی کسی ایک ڈائمینشن میں بھی چیٹ نہ کر سکیں، اور اس میں 3 جو سلیکٹرز ہوتے ہیں وہ 3 ڈائریکشنز ہوتے ہیں. اس میں ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو نفسیات کو جانچتا ہے، ایک جی ٹی ہوتا ہے جو آپ کے فزیکل ایکٹیویٹی کے تھرو آپ کو اسیس کرتا ہے، اور ایک ڈپٹی ہوتا ہے جو کہ آپ کو انٹرویو کے ذریعے آپ کی باڈی لینگویج کے تھرو اسیس کرتا ہے. اس کو اگر میں میڈیکل سائنس میں ایکس رے مشین جیسے ہڈی کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹ جانا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ تو نیکڈ آئی سے بھی نظر آتا ہے، لیکن آپ نے ایک سنا ہوگا فریکچر کا لفظ، کہ جو بال برابر ایک کریک آ جاتا ہے ہڈی میں جو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ایکس رے مشین اس کو بھی نکال لیتی ہے. بالکل یہی پروسیس جو ہے وہ آئی ایس ایس بی کا 3D اسکیم ہے، یہ کرتا ہے. اور آپ کی پرسنالٹی میں اگر بال برابر بھی کوئی ایشو ہے، کوئی کریک ہے، تو وہ اس کو بھی باہر نکال لیتی. اس لیے یہ سوچنا کہ آپ کسی طرح اس پروسیس کو چیٹ کر لیں گے، یہ شاید اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ پرسنالٹی ہے، اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا پورا فوکس پرسنالٹی کے اوپر، اس کی گرومنگ اور اس کی ٹرمنگ کے اوپر رکھیں. انشاءاللہ آپ آئی ایس ایس بی میں کامیاب ہو جائیں گے. محض اچھی کہانیاں تیار کر لینا، اچھے ورڈ کے سینٹنسز تیار کر لینا، یہ کوئی تیاری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے the foremost thing is your personality. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ جو تلواریں رکھتے تھے تو اس پہ ایک خول چڑھاتے تھے جس کو ہم میان، اردو میں میان کہتے ہیں، اور وہ بڑی کلرفل اور بڑے نقش و نگار اس پہ ہوتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ لڑائی جو کرنی ہوتی ہے وہ میان نے نہیں کرنی ہوتی، چاہے وہ جتنی بھی نقش و نگار رکھتی ہو. اصل لڑائی جو ہے اس کے اندر کی تلوار اور اس کی تیز دھار نے کرنی ہے. اگر تلوار آپ کی اچھی تیز نہیں ہے تو آپ لڑائی نہیں کر سکتے اور لڑائی جیت نہیں سکتے. پرسنالٹی کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی پرسنالٹی تیز دھار نہیں ہے تو آپ آئی ایس ایس بی کی جنگ جو ہے وہ نہیں جیت سکتے. مزید یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایس ایس بی میں کس طرح کی پرسنالٹی چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے آپ گاڑی کا تیل پانی چیک کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آئی ایس ایس بی پروسیس بھی آپ کی پرسنالٹی کا وہ تیل پانی چیک کرتا ہے کہ جس نے ایک لمبے مشن پہ، ایک فوجی زندگی کے مشن پہ روانہ ہونا ہوتا ہے. اور وہ تیل پانی کیا ہے، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ 14 کوالٹیز ہیں، اور جب تک وہ آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے تو آپ ہرگز سلیکٹ نہیں ہو سکتے، چاہے آپ باقی کی کتنی بھی تیاری کر لیں. وہ 14 کوالٹیز اکثر بچوں کو پتہ بھی ہیں، اور لیکن محض پتہ ہونا کافی نہیں ہے. اس کی اچھی تیاری، اس کی اچھی اپنی اپلیکیشن اپنی پرسنالٹی کے اوپر، یہ سب سے اہم ہے. یہ 14 کوالٹیز اگر ویسے جنرلی میں آپ کو ایک بریف سا موٹا اس کا احوال بتاؤں تو اس میں جو بہت ضروری ہیں 6-7 کوالٹیز ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں، بعد میں پھر دوسرے درجے پہ، پھر تیسرے درجے پہ اس طرح آ جاتی ہیں. سب سے ضروری جس کو میں کہوں گا وہ پلاننگ ایبلٹی ہے، کہ آپ کے اندر منصوبہ بندی کی کتنی ایبلٹی ہے.
اسی طرح آپ کتنے ذمہ دار شخص ہیں، رسپانسبلٹی، اسی طرح آپ کتنے انفلوئنشل ہیں، یعنی آپ کا امپیکٹ ایک انڈیویجول پر یا سوسائٹی کے لوگوں پر کتنا ہے، وہ آپ کو کتنا محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر کریج جو ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر فوج کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی کریج کے بغیر تو بالکل گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کوالٹیز جیسے انٹیگریٹی ہے، یعنی آپ کا باکردار ہونا، اور آپ کا ڈٹرمنیشن کہ آپ مضبوط ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ذرا سی سختی آنے پہ پگھل جاتے ہیں۔ جو دوسرے درجے میں آتی ہیں وہ جیسے سوشل ریلیشنز ہیں، آپ کا سوشل ہونا، آپ کے اندر سوشیبلٹی ہے یا نہیں، پھر آپ کسی چیز میں پہل کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ کی پریکٹیکل اپروچ کہ آپ پریکٹیکل آدمی ہیں یا کوئی شیخ چلی کی طرح آپ محض سوچ میں رہنے والے انسان ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کی جنرل اویئرنیس، آپ اپنے آس پاس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کتنا اس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، گو یہ وقت کے ساتھ امپروو کر جاتا ہے، لیکن ایکسپریشن آپ کی بہت ساری پرسنالٹی فیچرز کے بارے میں بتاتا ہے، خاص طور پہ آپ کے آئی کیو کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور اسی طرح فزیکل انڈیورنس، یعنی آپ جسمانی لحاظ سے کتنے سخت ہیں اور کتنی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، آپ کا اسٹیمنا کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختصراً وہ 14 کوالٹیز ہیں کہ جو جب تک پوری نہیں ہوں گی تو اس وقت تک آپ کی سلیکشن جو ہے وہ ناممکن ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کو مزید کلوز فوکس کرنے کے لیے وہ آپ کی پرسنالٹی کی یہ جو فیچرز ہیں ان کو مزید توڑ کے، یعنی ایک ایک فیچر کے 4 یا 6 حصے کر کے اس کو کوالیٹیٹیو سے کوانٹیٹیو میں کنورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسیسمنٹ کا اچھا رزلٹ اس وقت آتا ہے جب آپ کوالیٹیٹیو اسیسمنٹ کے بجائے کوانٹیٹیو اسیسمنٹ دیتے ہیں۔ وہ آپ کی کریج کے، آپ کے ایموشنل اسٹیبلٹی کے وہ آپ 6 حصے کر دیتے ہیں، اور پھر پتہ کرتے ہیں پھر کہ آپ ان 6 میں سے کس درجے پہ موجود ہیں۔ ابھی آپ سوچ لیں کہ آپ کو کتنا کلوز فوکس کر کے اسیس کیا جاتا ہے، اور کسی صورت گنجائش موجود نہیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں چیٹ کر سکیں یا اسیسمنٹ جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکے۔ تو یہی وجہ کہ یہ ایک ایسا فول پروف پروسیس ہے کہ آپ اس کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں، اگر سمجھنے کی بات ہے تو وہ صرف ایک کہ آپ ہرگز چیٹ نہ کریں اور اسٹریٹ فارورڈ رہیں۔ اگر آپ اس آخری جملے پہ عمل کرتے ہیں تو یہ ایک جملہ جو ہے آپ کی پوری پریپریشن کا نچوڑ ہے۔ انشاءاللہ پھر ان خصوصیات، ان کوالٹیز کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن آپ کو نیکسٹ سیشن میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔